بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو اسم اعظم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بسم اللہ شریف کے فضائل و برکات کتنے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور کس طرح ہم اپنی لائف کی پرابلمز کو بسم اللہ شریف کی کثرت کر کے سالو کر سکتے ہیں، کس طرح گھریلو ناچاکیوں کا علاج کر سکتے ہیں، کس طرح ہر بڑی سے بڑی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہر طرح کے جادو ٹونا سحر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح بسم اللہ شریف کی کثرت کر کے رزق کی وسعت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ شریف کی فضیلت بھی بتاؤں گا، اس کی پڑھنے کی تعداد بھی بتاؤں گا، پڑھنے کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اگر کوئی بسم اللہ شریف کا عامل بننا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہوگی، بڑی ہی فائدہ مند گفتگو ہوگی۔ آپ نے اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ دنیا کا ہر کام اس کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے، ہر بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور ہر بڑی سے بڑی حاجت اور مراد کی تکمیل کے لیے یہ بہترین وظیفہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے فضائل و برکات سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، بسم اللہ شریف کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو سور قابو میں ہے۔ خاتم سلیمانی پر کندہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر جب لوہے کو موڑتے تو وہ موم کی طرح مڑ جاتا۔ اللہ اکبر! جو بسم اللہ شریف کی کثرت کرتا ہے اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر خاص نظر عنایت ہوتی ہے، اور اس کو شیاطین سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کا ایمان سلامت کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جہنم کے بھی 19 دروازے ہیں۔ اچھا، بعض روایات میں اس سے کم دروازوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اس روایت میں یہ فرمایا گیا کہ بسم اللہ شریف کے بھی 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 دروازے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے 19 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور حدیث طیبہ میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ کلو امرن زیبال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام کہ جو بغیر اللہ کے ذکر کے شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے، اور اس کی اتنی فضیلت ہے بسم اللہ شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرماتا ہے، سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، سمندر ٹھہر گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، چوپایوں نے کان لگا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کام میں میرا نام لیا جائے گا میں ضرور اس میں برکت عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر! تو جو چاہتا ہے کہ اس کا کام مکمل ہو، پایا تکمیل تک پہنچے اور بخوبی اچھے طریقے سے کام مکمل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ شریف کی کثرت کرے۔ اور اس پر ثواب کتنا ملتا ہے، حدیث طیبہ میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل فرماتا ہے، 4000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور پھر کوئی وضو سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ والحمدللہ، اگر کوئی وضو سے پہلے پڑھے تو حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جب تک وضو اس کا قائم رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور جو کسی سواری پر سوار ہو، کسی جانور پر سوار ہو، سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے تو حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے، اس سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو شامل فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ اور پتہ ہے یہ جو بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے یہ کتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ نا کچھ مجوسی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اسلام کی حقانیت کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو سب سے بڑھ کر قاتل اور مہلک زہر ہے نا وہ لے آؤ۔ تو وہ زہر لے کر آئے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا اور آپ پر ذرا برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا بسم اللہ شریف کا وظیفہ یہ ہر طرح کے بڑے سے بڑے زہر سے، بڑی سے بڑی آفت سے، بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تکلیف بہت زیادہ ہے، کرم فرما، شفا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ اور فلاں جنگل میں فلاں جڑی بوٹی ہے اسے کھا لو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، جڑی بوٹی کو اٹھایا، کھایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آپ کو وہی تکلیف ہوئی، وہی پیٹ میں درد ہوا جیسا کہ پہلے ہوا تھا، تو آپ گئے اور جا کر جو ہے وہ جڑی بوٹی اٹھائی اور کھا لی، لیکن درد پہلے سے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ وہی دوا ہے، وہی جڑی بوٹی ہے، لیکن تاثیر مختلف ہے، کہ پہلے اسی جڑی بوٹی سے مجھے شفا ملی تھی اور اب اسی جڑی بوٹی کو کھانے سے میری تکلیف بڑھ گئی ہے، میرے درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تم میرے کہنے پر تم گئے تھے، تو جس چیز پر میرا نام آ جاتا ہے نا تو اس میں برکت لکھ دی جاتی ہے، اس میں شفا لکھ دی جاتی ہے، اور اب کی مرتبہ تم اپنی مرضی سے گئے تھے تو میرے نام نہیں لیا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے تمہیں شفا نہیں ملی۔ تو اگر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم بھی کوئی دوائی کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھائیں، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی ہمارے مرض کو دور فرما دے گا۔ اچھا، بسم اللہ شریف کے فضائل و برکات میں ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لے گا اور گھر میں داخل ہوگا، حضور نبی پاک علیہ السلام پر سلام بھیجے گا اور سورۃ اخلاص شریف پڑھے گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، گھریلو ناچاکیوں سے، نا اتفاقیوں سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس کے رزق میں بھی خوب وسعت ہوگی۔ یہ بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں، اور جو ہے وہ گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھیں، حضور پر بھی درود بھیجیں، حضور پر بھی سلام بھیجیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی گھر والوں میں اتفاقی بھی پیدا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت میں رزق کی وسعت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک عرصے سے میرا یہ معمول ہے کہ اس وظیفے پر میں عمل کرتا ہوں، آپ کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں یا گھر سے نکلیں تو اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اور ایک خاص بات یہ کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں بسم اللہ شریف پڑھنا نہیں بولنا، کیونکہ جب آپ بغیر بسم اللہ پڑھے کھائیں گے نا تو شیطان بھی آپ کے ساتھ کھائے گا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے خاص اوراد و وظائف سے متعلق۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا رزق بہت زیادہ وسیع ہو جائے، رزق بہت زیادہ بڑھ جائے اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، یعنی کہ آپ جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرمائے، تو آپ نے 786 مرتبہ روزانہ توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ چند دنوں بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ کتنے فضل و برکات آپ کو حاصل ہو رہے ہیں، اور رزق کی وسعت کا یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اچھا، کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بیماریوں سے شفا یابی چاہتا ہے، اس کا مرض ایسا ہے کہ ڈاکٹر سے ڈائگنوز نہیں ہو رہا، اور طبیب ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ بارش کا پانی لے۔ اچھا، بارش کا پانی نہ ملے تو آب زمزم شریف لے لے اور اس پر 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں، اس پر 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس پر دم کرے اور اس پانی کو پیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کے نصیب میں موت لکھ دی گئی ہے، موت اس کا مقدر بن چکی ہے، موت لکھ دی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا۔
اور شفا یابی کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جادو، جنات، سحر، اثرات، بندش، ٹونا کے مسائل کا اسے سامنا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے کے مطابق بارش کے پانی پر یا آب زمزم شریف پر 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کرے، اس پانی کو پی لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے سحر سے، جادو سے، ٹونا سے، بندش سے نجات عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔